بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نفل روزہ نماز اور صدقے کے ثواب سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں دشمنی رکھنے والے دو شخصوں کے درمیان صلح کروانا، یعنی یہ روزہ نماز اور صدقے کے ثواب سے بھی افضل ہے، جبکہ آپس میں لڑائی کروانا حالقہ ہے، یعنی دین کا بالکل صفایا کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے لیے ایک پاؤں اٹھانے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرا پاؤں اٹھانے پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے، ہائے ہلاکت، میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس آواز کو انسان کے سوا اللہ کی تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن پائیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ سیدنا ہانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی گفتگو کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس دو لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے جب تک کہ وہ دونوں اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان دونوں کے ساتھ رہے تو وہ دونوں لڑکیاں اسے جنت میں پہنچا دیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا تھا، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں کھینچتے، بلکہ علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ علم بھی اٹھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ علماء نہیں رہتے تو لوگ جاہلوں کو رہنما بنا لیتے ہیں، پھر ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو
اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تمہیں کوئی چیز چاہیے جو میں تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن پڑھا، اسے سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو اسے قیامت کے دن سورج کی روشنی کی طرح نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 ایسے لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت پوری دنیا سے بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے والدین کہیں گے کہ ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پر عمل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو اور ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل نہیں ہوئی۔ سو اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔